السلام علیکم دوستو۔ ایک لڑکی کی شادی کو 7 سال کا عرصہ گزر گیا، مگر وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ اس کے خاندان اور دوستوں میں جتنی بھی اس کی ہم عمر لڑکیاں تھیں، ان میں سے کوئی 2 اور کوئی 4 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ حتیٰ کہ اس کے سسرال میں اس کی نند، دیور جن کی شادیاں بعد میں ہوئی، وہ بھی اب صاحب اولاد ہو چکے تھے۔ جہاں اسے ہر وقت سسرال کی چپتی نظروں اور چپتے سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا، وہیں وہ خود بھی ہر پل اپنی خالی گود کی وجہ سے دکھی اور پریشان رہتی۔ اس کی رپورٹس میں بھی ڈاکٹرز نے تقریباً نا امیدی ظاہر کر دی تھی، جس پر وہ ہر وقت دکھی رہنے لگی۔ مگر دل میں ایک امید بھی رہتی کہ اللہ سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں، وہ چاہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ کبھی بہت زیادہ دل اداس ہوتا تو اپنے کمرے میں چھپ کر رو لیتی۔ کوئی بھی اس کی تکلیف سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے خود بھی کتنی تکلیف اور اذیت سے گزر رہی ہے۔ سسرال والے تو باتیں کرتے ہی تھے، مگر سسرالی رشتہ داروں اور ہمسایوں کی باتیں جلتی پر تیل کا کام کرتی، اور اس کی ساس تو وہ بات کرتی کہ اس کا دل کرتا کہ وہ مر جائے یا تو ان لوگوں سے کہیں دور چلی جائے۔ پھر وہ ہر نماز میں رو رو کر اللہ سے فریاد کرنے لگی کہ وہ اسے اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ وقت گزرنے کے ساتھ جب اس کی دیورانی کے ہاں چوتھے بچے نے جنم دیا تو ساس کے تانوں میں مزید شدت آ گئی کہ یہ تو بانجھ ہے، میرا بیٹا بے اولاد ہی رہے گا۔ پھر وہ وقت آ گیا کہ گھر میں اس کے شوہر کی دوسری شادی کی باتیں ہونے لگی۔ ایک دن وہ اپنے دیور کے بچے کو گود میں لے کر پیار کر رہی تھی کہ نہ جانے اس کے دل کو کیا ہوا، وہ بچے کو وہیں لٹا کر اپنے کمرے میں آئی اور ایسا روئی کہ سب گھر والے جمع ہو گئے اور اس کے دل کی حالت سمجھے بغیر ہی کہنے لگے کہ یہ دیور کے بچوں سے جلتی ہے، حسد کرتی ہے۔ مگر ان جاہلوں کو کون سمجھاتا کہ اللہ نے اسے ایسا دل دیا ہی نہیں کہ وہ کسی سے جلے۔ وہ تو ان لوگوں میں سی تھی جو اپنی خوشیاں بھی دوسروں کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ تو پیار کرتے وقت اپنی سونی گود دیکھ کر اس قدر دل گرفتہ ہوئی کہ خود پر قابو نہ رکھ سکی، اور آج اس کے آنسو سب بند توڑ کر بہہ نکلے۔ صرف اس گھر میں اس کا شوہر واحد ایسا شخص تھا جس نے کبھی اسے اولاد کا طعنہ نہیں دیا تھا۔ ایک دن اسے کسی نے کہا کہ اپنے شوہر کی ٹیسٹ بھی کروا لو۔ پہلے تو اس بات پر بہت ہنگامہ ہوا، لیکن اس کے شوہر نے کہا کہ کروانے میں کیا حرج ہے، اللہ کی کرنی کہ جب رپورٹ آئی تو وہ ٹھیک تھی۔ پھر تو گھر میں ایک طوفان آ گیا کہ بس اس کو فارغ کرو، ہم تمہاری دوسری شادی کریں گے۔ لیکن میرے شوہر کسی بھی صورت مجھے طلاق دینے کو تیار نہ ہوئے۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ دوسری شادی کر لیں، مگر وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا، سو وہ کسی صورت نہ مانا۔ ایک دن کسی ایک پیر نے کہا کہ وہ بڑا پہنچا ہوا پیر ہے، اس سے اپنی بہو کو اللہ اللہ کروا لو۔ جب اس کی ساس نے یہ بات کی تو اس نے صاف انکار کر دیا، چاہے آپ جو مرضی کر لیں، بے شک گھر سے نکال دیں، مگر میں کسی پیر کے پاس نہیں جاؤں گی۔ اس پر اس کی ساس نے بہت لعن طعن کی۔ اس نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ایسی رکت طاری ہوئی کہ کچھ بولا نہ گیا۔ پھر سجدے میں گر کر اللہ سے فریاد کی کہ یا اللہ، اگر تو نے مجھے بے اولاد ہی رکھنا تھا تو تو نے مجھے اس دنیا میں عورت کے روپ میں کیوں بھیجا؟ عورت تو پوری ہی اولاد سے ہوتی ہے، پھر میرے وجود کو ادھورا کیوں رکھا؟ یا اللہ، ساری دنیا کے ڈاکٹرز چاہیں جو مرضی کہتے رہیں، مجھے بس تیرا ہی آسرا ہے۔ یا اللہ، میری وجہ سے میرے شوہر کو اس تکلیف اور محرومی سے نہ گزار۔ یا اللہ، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو نے حضرت مریم علیہ السلام کو بنا شوہر کے ماں کے مقام پر لا کھڑا کیا اور ان سے اپنا محترم نبی بنا باپ کے پیدا کر دیا۔ یا اللہ، تو بھی مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ، میں اولاد کے بنا ایک ادھوری عورت ہوں، یا اللہ مجھے پورا کر دے۔ یا اللہ، حضرت مریم کے بنا شوہر کے اولاد پیدا ہو سکتی ہے تو میری کیوں نہیں؟ میرا تو شوہر بھی موجود ہے۔ اس دن اس نے سجدے میں رو رو کر ایسی فریاد کی کہ اس کی آہ و بکا سن کر شاید ہر چیز اس کی سفارش بن گئی اور اللہ پر اس کا بھروسہ جیت گیا، اور چند ہی ہفتوں بعد وہ ہوا جس کی امید کسی کو نہ تھی۔ ڈاکٹر بار بار اس کی رپورٹس دیکھ رہے تھے، پھر اسے زندگی کی نوید سنائی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ کسی کی پرواہ کیے بغیر وہ یہ خبر سنتے ہی ہاسپٹل کے فرش پر سجدہ ریز ہو گئی۔ پیارے دوستو، اس کہانی سے سبق ملتا ہے، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے،
چاہے جیسے بھی حالات ہوں کبھی بھی مایوس مت ہونا، اللہ بڑا کارساز ہے، لوگ کچھ بھی کہیں بس اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی، پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔